یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، لیکن صبر کرنے والے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اس وقت جو ملک کی ایک صورتحال ہے، جنگ کی ایک کیفیت ہے، ان حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا دین جو کہ کامل اور اکمل دین ہے، انسان کی زندگی کے اندر آنے والے ہر طرح کے حالات میں رب کا قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر اپنا یقین اسے مکمل اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی توحید، اس کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی سے شرک اور بدعات کو نکالیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات کی طرف رجوع کیجیے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کسی غم کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کسی قسم کے کسی خوف اور پریشانی کی ضرورت نہیں۔ انتم الاعلون، غلبہ رب کائنات نے تمہارا مقدر ہی بنایا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن جاؤ، ایک اللہ کی ذات پر تمہارا پختہ یقین اور ایمان ہو، اس طرح کا تمہارا مضبوط عقیدہ ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، کائنات کے امام، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کا سبق دے رہے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ عبداللہ، تمہارا اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر تمہارا ایسا توکل ہونا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ساری انسانیت مل جائے، تمام امت مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، رب کائنات نے وہ نفع تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، یہ سب مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتے۔ اور اگر عبداللہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، رب کائنات نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، تو عبداللہ تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مل کر بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر وہ بڑا معروف قصہ ہے، جب ایک بچے نے وقت کے حکمران کو للکارا، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، اللہ کی توحید پہ ڈٹ گیا اور اس بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا، اس کی جو جھوٹی خدائی تھی اس کا انکار کیا،
یہ بادشاہ اس بچے کو مارنے کے لیے اپنی سپاہ کو میدان میں لایا، کتنی دفعہ اپنے سپاہیوں کو اسے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بھجواتا ہے، لیکن میرا رب اسے بچانا چاہتا ہے۔ رب کائنات نے ہر موقع پر اس کے جتنے سپاہی ساتھ جانے والے وہ کبھی غرق ہو رہے ہیں، کبھی پہاڑ کی بلندی اور چوٹی سے گر کر وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں، لیکن وہ بچہ بالکل محفوظ ہے۔ کیوں؟ جسے میرا رب بچانا چاہے، جس کی حفاظت کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہو۔ اور یاد رکھیں، رب کائنات کا اس دین کے حوالے سے یہ وعدہ ہے، لوگو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو اللہ نے دین دے کے بھیجا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو ہی غالب کرے گا۔ یہ کافر تو چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری، یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی جمی کوششوں کے ذریعے اللہ کے اس نور کو بجھا دے، اللہ کے دین کو مٹا دے، لیکن رب کائنات کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس دین کو پورا کر کے رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا، چاہے کوئی عزت سے اسے قبول کر لے یا ذلیل اور رسوا ہو کر اسے اپنے تک پہنچنے دے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط بنانا چاہیے ان حالات میں۔ پیارے بھائیوں، پھر یاد رکھیں، اللہ کا یہ قانون ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں آزمائشیں آتی ہیں، یہاں پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم اللہ کی جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور تمہارے سامنے پہلے لوگوں کی مثالیں موجود نہیں، مستهم البأساء والضراء، جن کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں، تکالیف بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا، اور حتیٰ کہ وہ سب بول اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کے رسولوں سے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کب آئے گی؟ یاد رکھو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد نصرت وہ ضرور آیا کرتی ہے۔ نصر من اللہ، اس لیے کہ مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ کائنات کی کسی اور ہستی سے امید مت باندھو، رب کا در چھوڑ کر کسی بھی ذات کو، کسی بھی ہستی کو، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے کفار کے سامنے ہو، وہاں مدد کے لیے، نصرت کے لیے اگر مسلمان کی زبان پر آواز آتی ہے تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، وہ نہ تو کسی اور پیغمبر کو پکارتا ہے، نہ کسی اور ہستی کا نام لے کر صحابہ کرام میں سے، نہ کسی اللہ کے اولیاء میں سے، اس لیے کہ توحید کا مطلب یہ ہے میدان جنگ بھی ہو، جب اللہ کی توحید کی بات آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آنچ نہیں آنے دی۔ میدان احد ہے، ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی کا نام لیا، آپ نے کہا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ ابو بکر صدیق کا نام لیا، کہا خاموش رہو۔ عمر فاروق کا نام لیا، لیکن جب رب کی توحید کی بات آئی فرمایا اب جواب دو، اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ وہ پروردگار سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، وہی ہمارا نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، وہی ہمارا مولا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مرضی مشکل اور کٹھن حالات رہے، صحابہ کرام کو کیسی امیدیں دلائیں، کیسی اللہ کے پیغمبر نے ان کی تربیت کی۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدَةٍ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے دیوار کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے۔ میں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کس قدر ہمارے اوپر مصائب، ان کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کہیں آل یاسر کو آزمائشیں اور ان کو تکالیف دی جا رہی ہے، کہیں بلال حبشی کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب، تم سے پہلے لوگوں پہ تو اس سے زیادہ آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر تو اس طرح کی آزمائشیں آئیں کہ ایک شخص کو لایا جاتا ہے لوہے کی کنگھی کے ساتھ، اس کے جسم سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، ایک شخص کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور منشار آرا لایا جاتا ہے، سر کے اوپر رکھ کر 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ لا یصرف ذلک عن دینی، اس قدر آزمائشیں بھی ان کو اللہ کے دین سے ہٹا نہ سکی۔ ولا یتمن اللہ ھذا الامر، خباب سن لو، اللہ اپنے اس دین کو کامل کر کے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ فرمایا صنعاء سے ایک شخص چلے، ایک عورت چلے گی اور ہیرا تک کا سفر کرے گی، اور اسے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ امیدیں اور حوصلے دلا رہے ہیں۔ سیدنا عدی جب مسلمان ہوئے، کہا عدی، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ رب العزت کسریٰ کے کنگن اور کسریٰ کے خزانوں کو اللہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کرے گا۔ حالات کیا تھے؟ مسلمانوں کے اوپر تو ظلم ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ امیدیں دلائیں، یہ یقین دلایا کہ آزمائشوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد اللہ کی نصرت آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اس کے اوپر زخم لگائے گئے، ان حالات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کے کہا، اجازت دے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو پیس دیا جائے۔ لیکن کائنات کے امام کتنے اللہ سے پر امید ہیں، کتنا اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ بل ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، یہ نہیں تو ان کی پشتوں سے اللہ موحد ضرور پیدا کریں گے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک رب کو منانے والے اور ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس گفتگو کا پہلا نقطہ یہ یاد کر لیں کہ ایک مومن، اس کا ہمیشہ توکل، یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ آزمائشوں سے، پریشانیوں سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ابتدا سے لے کے اہل ایمان کی زندگی کا حصہ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات نے یہ زندگی تمہیں دی ہی اس لیے ہے، اور اس کے بعد پھر موت آئے گی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، کیسی زندگی گزار کے آتے ہو۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات امت مسلمہ کو اللہ رب العزت آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ رب العزت انہیں وہ مضبوطی اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات پر یقین، جب یہ یقین آتا ہے تو پھر ہی دنیا کے اندر قیادت اور امامت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اصول ذکر کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے دنیا کی قیادت، دنیا کی امامت اور دنیا کے اندر اقتدار ان لوگوں کو دیا جب وہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کا اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور ایمان۔ تو امامت کے لیے اور قیادت کے لیے یقین کامل اللہ کی ذات پر اور صبر، یہ بنیادی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، دوسری بات جو میرے اور آپ کے کرنے کا اہم کام ہے، ان حالات میں اللہ رب العزت کا ذکر اور اس سے دعائیں، ویسے تو مومن کا ہتھیار ہمیشہ اللہ رب العزت
اللہ رب العزت سے دعا، یہ مومن کا ہمیشہ مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، رب کی یاد، مومن کبھی بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ لیکن جب جنگی حالات ہوں، جب دشمن مقابلے میں بڑا طاقتور ہو، تو پھر رب نے یہ قانون اپنے قرآن میں ذکر کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ جنگ کا میدان ہو یا دعوت کا میدان ہو، مد مقابل جتنا مرضی طاقتور ہو، مومن کا جو مضبوط ترین ہتھیار ہے، اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل ایمان کو بھی یہ ضابطہ دیا ہے، ایمان والو جب تمہارا کسی بھی دشمن جماعت سے مقابلہ ہو، فاثبتوا واذکروا اللہ، ثابت قدمی بھی اختیار کرنی ہے اور اللہ کا ذکر اور رب کی یاد، اس سے غافل نہیں ہونا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، رب تمہارا ذکر کرے گا، تم رب کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید میں رب کائنات نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سے دعائیں وہ نماز کی حالت میں ہوں، نمازوں کے بعد ہوں، رب کو پکارنا دعا کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، کائنات کے امام، جنگ بدر کے اندر مد مقابل دشمن بڑا طاقتور ہے، 1000 کا لشکر ہے جو پوری جنگی تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، اور ادھر وہ 313 جو لڑنے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، جن کے سامنے یہ لڑائی کا تو پلان ہی نہیں تھا، جن کے پاس، کسی کے پاس وہ تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں، اور ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے تھامے ہوئے، یہ ان 1000 کے لشکر کے مقابلے میں وہاں کائنات کے امام نے کیا کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خیمے میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں، اتنی دعائیں کی کائنات کے امام نے کہ آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی چادر کے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب بس کرے۔ اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میری چند سالوں کی یہ محنت، اے اللہ اگر آج میدان کے اندر یہ ختم ہو گئی اور شہید ہو گئی تو یا اللہ پھر زمین پہ تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیو، ایک مومن، اس کا یقین اور اعتماد، اور ہمیشہ وہ اپنے رب سے نصرت اور مدد کی اللہ سے امید باندھتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ان حالات میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں بھی کرنی ہے، رب کائنات کا ذکر بھی کرنا ہے، اور تیسری بات جو میرے اور آپ کے کرنے کی ہے، پیارے بھائیو، ایمان والے وہ دشمن کے مقابلے میں وہ صبر کے ساتھ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب سے شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، اور اگر یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اگر یہ جان قربان ہو جائے، اس لیے کہ جانا تو ہے ہی دنیا سے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ 4 باتیں رب نے بیان کی، ایمان والوں صبر بھی کرنا ہے، وصابروا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ورابطوا، اور رب کائنات نے فرمایا تیسری بات کہ تم نے اپنے مورچوں کو تھام لینا ہے، مضبوطی سے وہاں پہ ڈٹ جانا ہے، واتقوا اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں میں تقوی، خوف اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، ڈر رب کا غالب رہے۔ فرمایا جب یہ 4 کام ہوں گے لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتمنوا لقاء العدو، لوگوں کبھی بھی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، واسألوا اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کرو،
صبح و شام اللہ سے یہ دعا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، تمنا تم نہ کرو، لیکن اگر دشمن کی طرف سے پہل ہو جائے، اگر مقابلے میں آ جائیں، میدان میں اتر جائیں، فَاثْبُتُوا، تو پھر ڈٹ جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو پھر رب نے جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے. پھر مومن یہ تمنا کرتا ہے اپنے رب سے. کائنات کے امام اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ دعائیں بھی کرتے اور ساتھ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اللہ کی قسم انی احب ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی دے. ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر زندگی ملے. ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں. میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، مسلمانوں نے جب اپنی سوچ بدلی، ان کو زندگی عزیز ہوئی، دنیا کی دولت سے محبت کرنے لگے، دنیا کی محبت کو دلوں میں جگہ دی، موت سے نفرت کرنے لگے، تو دشمن ان کے اوپر چڑھ دوڑا. اور جس وقت حالت یہ تھی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کے سامنے، جو فارس کا کمانڈر تھا، سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ سن لے میرے ساتھ جو لوگ ہیں یحبون الموت کما تحبون الحیات، اور ایک روایت میں لفظ ہے یحبون الموت کما تحبون الخمر. میرے ساتھ رستم سن لے، جو میرے ساتھ لوگ آئے ہیں وہ موت کی اس قدر تمنا رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے اس سے بڑھ کے وہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں. جتنا تمہیں شراب سے محبت ہے، جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ اس قدر موت کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں. پیارے بھائیوں، مسلمان اس کی تمنا یہی ہوتی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے عظیم حکمران، یہ کمانڈر سپہ سالار رستم ایرانی کمانڈر یہ کہتا تھا، رات کے وقت چیخے مار کے اٹھ جاتا کہ عمر تو نے میرا کلیجہ چبا لیا ہے. اتنا بڑا جری اور اتنا بڑا حکمران، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ عمر کو شہادت کی موت نصیب فرمانا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اور مومن جب اس کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو پیارے بھائیوں اس سے بڑی دنیا میں کامیابی کوئی نہیں. سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سفیر کے طور پر گئے اللہ کے دین کا پیغام لے کر، اور اس ظالم نے پیچھے سے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، انہوں نے نیزہ مارا اور جسم سے پار ہو گیا. اس صحابی کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. پیارے بھائیوں، ایک مومن اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی سمجھتا ہے کہ اس کی جان اللہ کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی، اللہ کے بندوں کی حفاظت میں اس کی جان اگر قربان ہو جائے. اور میرے رب کو یہ عمل بڑا پسند ہے. پیارے بھائیوں، ایک رات پہرا دینا مسلمانوں کی سرحد پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے جس آنکھ سے آنسو بہ پڑے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے رات بسر کی مسلمانوں کی حفاظت میں، مسلمانوں کا پہرا دیتے ہوئے. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں ایک رات کا پہرا، ایک رات کا پہرا. پیارے بھائیوں، میں اور آپ اگر رات سکون سے سوتے ہیں
امن اور سکون کی نیند اپنے بچوں میں سوتے ہیں، تو وہاں سرحدوں پہ کھڑے وہ بھی ماؤں کے لال ہیں، جن کی مائیں بھی پیچھے موجود ہیں، جن کے معصوم بچے بھی موجود ہیں، لیکن دشمن کے سامنے یہ سینہ پر ہو کر اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے اس خطے کی حفاظت کے لیے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ ایک رات یا ایک دن پیرے میں گزار دینا، ساری دنیا کی دولتیں اللہ تمہیں دے دے، وہ سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، فرمایا یہ کم عمل ہے، اور ایک رات رب کی راہ میں پیرا دے دینا یہ اس سے بڑا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان وہ استقامت بھی اختیار کرتا ہے، ان حالات میں بھی وہ ڈگمگاتا نہیں، اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، چوتھا کام، ان حالات میں مسلمان کبھی بھی دشمن کے منفی پروپوگنڈے کا شکار نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی مایوسی نہیں پھیلاتا، اور مسلمان کبھی بھی دشمن کی زبان نہیں بولتا کہ دشمن کا ہتھ کنڈے بن کے اور ان کی زبان بولنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ناعقبت اندیش، مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، منافق تو تھے ہی، مدینے میں یہودی تو تھے ہی، فرمایا مسلمانوں میں بھی کئی ایسے ہیں، جو ہی کوئی خبر آتی ہے، جو ہی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے، وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، اذاعوا بھی اس کو فوراً نشر کرتے ہیں، فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ انتظار کرتے، اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے، اپنے جو ذمہ دار ہیں، اولی الامر ہیں، جن کو اللہ نے اقتدار دیا، حکومت دی، ذمہ داری دی، اپنے جو کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، اگر اس خبر کو ان تک پہنچاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی گہرائی تک جاننے والے لوگ وہ اس کا نتیجہ اخذ کرتے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ بہت بڑا خسارہ اٹھاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ منفی سوچ اور منفی باتیں ان حالات میں یہ مسلمان اور مومن کا کردار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی۔ سیدنا طالوت کا لشکر، دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ، جب مد مقابل جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا، بڑا کثیر تعداد میں، اور ادھر تعداد بھی تھوڑی، تو کیا کہنے لگے کچھ لوگ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، افرادی قوت بھی زیادہ، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ یہ مسلمانوں کا ہی ایک گروہ تھا جس کی سوچ منفی تھی، اور یہ دشمن کی زبان بول رہا تھا، مایوسی پھیلا رہا تھا، اور دوسرا گروہ انہی میں سے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ، وہ لوگ جن کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، جن کا ایمان یہ تھا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے، ملاقات کا وقت تو طے ہے، کیا کہا انہم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مٹھی بھر جماعت، قلیل تعداد والوں کو اللہ بہت بڑی جماعت پہ غلبہ دیتے ہیں۔ انہوں نے حوصلہ دیا، امید بندھائی، نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 313 آگے بڑھے، 313 آگے بڑھے، باقی سارا لشکر وہ مایوسی والا پیچھے رہ گیا۔ ان 313 کو میرے رب نے فتح نصیب فرمائی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کبھی بھی منفی سوچ، مایوسی کی باتیں اور منفی پروپوگنڈا، دشمن کی چالیں، ان کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے جنگ احزاب کے موقع پر حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ مسلمان مدینے میں تھوڑی سی تعداد اور اندرونی دشمن بھی موجود ہیں، یہودیوں کی غداری بھی موجود تھی،
مدینے کے اندر عین موقع پہ یہ غدار بنے اور عہد شکن بنے، وعدہ توڑا۔ مسلمانوں کی اندرونی دشمن بھی موجود ہے مدینے کے اندر، اور باہر سے قرآن نے کہا احزاب، ایک لشکر نہیں تھا، مکے والے بھی تھے، غطفان بھی تھے، اور بھی یہودی قبائل، سب نے آ کے مدینے کا محاصرہ کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں میں کچھ جو منافق چھپے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور مسلمانوں، یہ نبی تو تمہیں کیسر و کسرا کے فتح کرنے کی بشارتیں سناتے تھے، ہم تو مارے گئے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ منافق تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور دوسرا گروہ مومنوں کا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں کی نظر پڑی ان لشکروں پہ تو کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، آج ان وعدوں کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، آج تو ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو وہ تھے جو اپنا وعدے پورے کر چکے تھے اور کچھ اس انتظار میں تھے، اے اللہ تو کب موقع دے گا؟ انہوں نے کہا کہ آج وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان حالات میں یہ جو مومنوں کا گروہ تھا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو واقع ہی وہ منافقوں والی کردار ادا کر رہے ہیں کہ کیا یہ تو ہم سے دھوکے ہو رہے ہیں، یہ تو ہم سے فراڈ ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہوتا، اور ان حالات میں جنگی خبریں اور اپنے راز دشمن کے حوالے کرنا یہ وفادار شہری اور ایک حقیقی مسلمان کا کردار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایک صحابی سے غلطی ہوئی، سیدنا حاطب بن ابی بلتہ، ایک جنگی خبر، آج بھی کئی مسلمان، میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تصویریں لے کر فوج کی اور ان کی نقل و حرکت اور ان کے دیگر معاملات کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہے، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا۔ یہ جو ایک جنگ کے حالات میں یہ راز رکھنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتہ نے صرف ایک خبر نشر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی جب ارادہ بنا رہے تھے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا، فتح کرنے کا پروگرام بن رہا تھا، تو سیدنا حاطب بن ابی بلتہ نے خفیہ خط لکھا اور یہ خبر دشمن تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا، میرے رب نے اس جنگی خبر کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اور اپنے نبی کو بتایا۔ پیغمبر کائنات نے 3 صحابہ کو بھجوایا، کہا فلاں جگہ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، خط ہے جو دشمن کی طرف بھجوایا جا رہا ہے، وہ لے کے آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط دیکھا، سیدنا حاطب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول میں نے صرف ایک دنیا کا ذاتی تھوڑا سا مفاد لینے کے لیے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، جس وجہ سے وہ ان کی حفاظت کرتے، ان کی اولادوں کا خیال کرتے ہیں، میں باہر سے آ کے وہاں آباد ہوا تھا، میرا وہاں کوئی عزیز نہیں تھا، میں نے صرف یہ چاہا کہ ان کے اوپر کوئی احسان کر دوں جس وجہ سے وہ میرے ہمدرد بن جائیں، اور میں نے نہ تو اللہ اور اس کے رسول پر میری ایمان میں کمی ہے نہ محبت میں کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے حاطب نے بالکل سچ کہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جنگی خبریں اور ایسی چیزوں کو نشر کرنا اور آج کے دور میں ہر بات کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، ان حالات میں میری اور آپ کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہو اسے اپنی حمایت، اپنی مدد اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی جائے، وہ چاہے جس ذریعے سے بھی، جس حد تک آپ کی رسائی ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ آئے تو ہم قافلہ لوٹنے تھے، یہاں تو جنگ ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری رائے کیا ہے؟
مہاجر اٹھے، انہوں نے اپنی رائے دی، آپ نے پھر پوچھا، سیدنا مقداد بن اسود اٹھے، کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دے، ہم برکے غمات تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، ہم موسیٰ کی قوم نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں بھی لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب سیدنا مقداد بن اسود کے الفاظ سنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور خوشی آئی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر توکل کس کا تھا؟ لیکن صحابی کا یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنا۔ ان حالات میں ہمیں اپنی فوج اور اپنے کمانڈر اور سپہ سالاروں کے ساتھ بھرپور حمایت اور ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے احزاب کے موقع پر جب پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ان حالات میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی کو کہ ہم تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ کمانڈر کو دینے کے لیے حوصلہ، سپہ سالار اس کے ساتھ تعاون۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ملک کی حفاظت، یہ ارض پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے وردی پہن رکھی ہے، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان ہی ذمہ دار ہے، ہر شہری ذمہ دار ہے کہ وہ فکری طور پر اور ذہنی طور پر اور پھر ایمانی طور پر اور جسمانی طور پر اور ان حالات سے آگاہی کے طور پر ہر پہلو سے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے رب کا یہ جو آرڈر ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے اپنی تیاری کرو۔ یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، الا ان القوۃ ہی الرمی، اور صحابہ نے یہ کردار نبھایا۔ اللہ کے رسول جب جنگ کے لیے نکلے تو سیدنا معوذ اور معاذ کیا عمر تھی، رضاکارانہ طور پر کہے یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، بچے تھے لیکن رب نے کام کتنا بڑا لیا۔ اس وقت کا سب سے بڑا فرعون اور اس امت کا سب سے بڑا کفر کا سرگنا، رب نے ان بچوں کے ہاتھوں اس کی گردن اڑوائی۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے ان میں بوڑھے بھی اور وہ بھی جو معذور تھے، سیدنا عمر بن جموح ٹانگ سے معذور تھے، لنگڑاتے ہوئے ہاتھ میں لاٹھی لے کے میدان میں کود گئے۔ اور صرف مسلمان مردوں نے ہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی وہ کردار ادا کیا کہ جب دیکھا اللہ کے نبی کو ضرورت ہے، سیدہ ام عمارہ وہ تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں اتری، سیدہ صفیہ نے اس یہودی کی گردن کاٹی جس نے اندرونی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہا، کہ جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے تھے، اس یہودی نے اس عمارت کے اندر دیوار سے چھلانگ لگائی، سیدہ صفیہ آگے بڑھی، اللہ کے نبی کی پٹھی اور اس کافر کی گردن کاٹ کے دیوار سے باہر پھینکی، تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں پتا چلے کہ صرف اندر صرف عورتیں اور بچے ہی نہیں بلکہ وہ بھی موجود ہیں جو تمہاری گردنیں کاٹ سکتے ہیں۔ مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، ہر پہلو سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور پیارے بھائیوں، آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ حالات اپنے سیاسی اختلافات، اپنے لسانی اختلافات اور اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو ہوا دینے کی اور اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھنے کا وقت نہیں، یہ ایک وقت وہ ہے کہ جب ایک مشترکہ مفاد جو پورے ملک کے لیے، اس پوری قوم کے لیے اور ارض پاکستان کے لیے ہے، ہم سب سے پہلے اسے مقدم رکھیں۔ اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے، ایمان والو اگر جنگی حالات میں تم آپس میں الجھ جاؤ گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایمان والو اگر آپس میں الجھنے لگ جاؤ گے، آپس میں اختلافات کرنے لگ جاؤ گے، تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری قوت بکھر جائے گی،
تمہاری طاقت فاش فاش پارا پارا ہو جائے گی، تم دشمن کا پھر مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اپنے اختلافات مٹا کر اللہ رب العزت کی دین کے لیے اور اہل اسلام اور اہل پاکستان کے لیے اپنے آپ کو متفق اور متحد کریں، اور دشمن کی یہ سازش رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی صحابہ اوس اور خزرج جو کائنات کے امام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کی وجہ سے متحد ہوئے۔ یہودی جب اور کسی میدان میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے وہی دوبارہ جاہلیت کی وہ جنگیں ان کا تذکرہ کر کے اوس اور خزرج کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنا چاہا، اور وہ عملاً ہو گئے، تلواریں لے کر میدان میں اتر گئے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا یہ جاہلیت کی باتیں پھر کہاں سے آ گئیں؟ میں تمہارے اندر موجود ہوں، چھوڑ دو اسے۔ تو وہ صحابہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ دشمن کی چال تھی جو ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پیارے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہر مسلمان کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور غرور نہیں آنا چاہیے کہ میری فوج تو ایسے ہے، ہمارے پاس اسلحہ تو ایسے ہے۔ پیارے بھائیوں، جب بھی یہ بات کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی فوج دی، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ تیری نصرت اور مدد ہے کہ مسلمان ان کو سبق سکھا رہے ہیں۔ جب بھی بولنا ہے نسبت میرے اللہ کی طرف، اللہ یہ کہ براہ راست دشمن سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا مسلمانوں کی ایک ہی موقع پہ تعداد زیادہ تھی، جنگ حنین میں، اور بعض لوگوں کے یہ دل میں خیال آیا کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تکبر آ گیا، بڑائی اور بڑا پن آ گیا۔ رب کائنات نے اسی موقع پہ ہی وہ اللہ کی ناراضگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ مومن کا توکل ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اگر مومن ہمیشہ اپنا توکل اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، رب کی نصرت اور مدد اسی سے اللہ سے امید رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں بھی کہا، اے محبوب کافروں کو آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کے ساتھیوں نے قتل نہیں کیا، ایک مٹھی زمین سے بھر کے مٹی کی آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ان کو قتل کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے تو اللہ نے ڈالی ہے۔ پیارے بھائیوں، مومن اللہ کی توفیق، اللہ کا ذکر، رب سے مدد اور رب کائنات سے ہی، اللہ کی ذات پر ہی یقین اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں ان حالات میں اللہ سرفروب فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ارض پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری افواج کو اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور رب کائنات ان کی خاص نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ان